تک رسول اللہ کی باتوں کو مانتا رہا. اس کے بعد تھوڑی سے 3 سال رسول اللہ کے ساتھ رہا ہوگا اور پھر یہ کہیں گے الگ ہو گیا. اور تو جب واپس بات اس نے کسی اپنے دوست کے ساتھ کہا تھا فوراً آیت آئی یہاں سے مدینہ چھوڑ کر بھاگ گیا. مدینہ چھوڑ کر بھاگ گیا. اس کے بعد کچھ دن کے بعد جو ہے رسول اسلام بھی اس دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر کے زمانے میں ابو بکر کے زمانے میں کہا نہیں تو بھاگ گئے. ابو بکر عمر بھی ایسے کیے. عثمان کے زمانے میں آگے بصرے کا حاکم بن گیا. دیکھیں کہ سسٹم کیا ہو رہا ہے. پورے سارے جتنے لوفر اور لفنگے جس کے لفظات تھے سارے کے سارے اکٹھا ہو رہے ہیں. اب یہاں اب یہ جو ہے سسرا میں اسی موضوع پہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کبھی کچھ موضوعات ہیں ضروری آپ کو ہوتی ہے. ایک سوال بھیجیے محمد ایک شیر چلا ہوا کرتا بھی ہے. 28 سال کے 29 سال کے حضرت عمر کی شہادت کا ٹائم ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم بھی کہہ لے رہے ہیں شہادت کا ٹائم تھا. وہ جو ہے اس میں ایک شیر تھا کہ جو ہے وہ حضرت عمر کو دیکھ کر حق ظاہر ہوا مطلب تاکہ اور ان کے چہرے کو دیکھ کر کچھ لوگوں کا چہرہ اترا ایسے کہتے. تو میں نے تھوڑا سا کمنٹ دیا. ہم نے کہا کہ جو ہے جنگ احد اور جنگ حنین سے بھاگ کے حق ظاہر ہوا تو وہ جو ہے صاحب کسی کو برا لگا ہوا برا لگے گا نا. تو برا لگا کہ آج جو ہے تم جو ہے مطلب کتے ہو کیا اور صحابی رسول اللہ کی حدیث نقل کی. تو میں نقل بات کہنا چاہتا ہوں کہا صحابیوں کو جو گالی دے وہ کافر ہے. اور صحیح بات ہے حدیث بھی بنی ہے. حدیث موجود ہے من سب اصحابی فقط کفر. جو ہمارے صحابیوں کو گالی دے وہ کافر. رسول اللہ وہ اس نے لکھ کے بھیجا. تو میں نے اس کے اوپر جواب بھی لکھا. ہم نے کہا بھائی صحیح بات ہے ہم جو ہے صحابی کے احترام کرتے ہیں. میں نے جو لکھا تھا میں صحابیوں کا احترام کرتا ہوں لیکن ہر صحابی کا احترام نہیں کرتا. ہم نے کہا کہ بھائی قرآن مجید میں سورہ توبہ کو جو ہے بسم اللہ کیوں آیا نہیں آیا. سورہ توبہ میں جانتے ہیں قرآن مجید کی سورہ ایسی ہے اس میں بسم اللہ نہیں آیا. بسم اللہ کیوں نہیں آیا جانتے ہیں؟ اس لیے بسم اللہ نہیں آیا ہے کہ صحابیوں کی ساری شرارتیں اس میں ذکر ہیں. صحابیوں کی ساری شرارتیں اس میں ذکر ہو کر عذاب کا جہنم کا ذکر آ رہا ہے. قرآن مجید میں ایک ایسا یہ سورہ ہے جس میں سب سے زیادہ جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے. تو خداوند عالم کی رحمانیت سے دور بات تھی کہ شروع میں تو کہتے ہیں اللہ رحمان رحیم ہے اور ادھر کہتے ہیں جہنم میں ڈال رہے ہیں. صحیح بات نہیں ہے. اس وجہ سے بسم اللہ اس میں نہیں آیا. ہم نے کہا کہ اب ہمارا نعمت یہ نہیں کہتا کہ جو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن کم سے کم اگر آپ کے کوئی آپ کے اطراف جو ہے مولانا ہو اس سے جا کے کہیے سورہ توبہ کی تفسیر کر دو جس میں کہا گیا ہے سورہ صحابی چور ہے جس میں کہا گیا ہے صحابی زنا کرنے والے ہیں جس میں کہا گیا ہے صحابی منافقون ہیں منافق ہے بلکہ اس سے بھی آگے کہا گیا ہے ممن حولکم منافقون اے رسول تمہارے پاس جو ہے رہنے والے اس منافق ہیں لا تعلمون تم بھی نہیں جانتے نحن نعلم کچھ ایسے منافق ہیں جو میں جانتا ہوں تم بھی نہیں جانتے. ایسے منافق مانا رسول اللہ کے پاس ہیں. ہم نے کہا یہ ایسے لوگ موجود ہیں اب تم کہہ رہے ہو جائے صحابیوں کو گالی دینا. پھر ہم نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا کسی مولانا سے پوچھ لینا کہ علی صحابی تھے یا نہیں تھے. ہم نے کہا کہ 70 سال تک علی پر جو لعنت کیے ہیں ملامت کیے ہیں سب کیا ہے شتم کیا ہے وہ اس کو جو لعنت کرنے والے کافی ہیں وہ مسلمان ہیں. اگر ہم نے کہا وہ مسلمان ہیں تو ہم کافی بہت بہتر ہم کافی. اس کے بعد اس نے جواب نہیں دیا سب حضرت محمد علیہ
امام جو ہم لوگ کہتے ہیں بڑے آسان کام تو ہے نہیں، امام کسے کہتے ہیں؟ کہ رسول اسلام سے جو نفرت تھی، حسد تھا، وہ ساری کی ساری جو ہے اس سے پہلے کچھ بھی کرنا چاہتے تھے فوراً آیت آ جاتی تھی. کہا تھا نا ایک سسٹم تھا. اب امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا. جیسے ہی پہلے خلیفہ بنے، مسجد ہے، سارے لوگ بیعت کر رہے، ہنگامہ ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا، بڑی جان دینا پڑتی ہے. ایک صحابی آتے ہیں، کہا کہ تم بھی بیعت کرو. بوڑھا بیچارہ ہے، کہا کہ تم بیعت کرو. کہا ہم اس کی کیوں بیعت کرنے لگے؟ کہا کہ سارے لوگ بیعت کر رہے ہیں. کہا سارے لوگ پورے عرب جب بیعت کرے، ہم یہ بیعت نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ کہا میں غدیر میں موجود تھا جب جو ہے رسول اسلام نے علی کو خلیفہ بنایا تھا. یہ بے غیرت لوگوں کو اتنا نہیں معلوم، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مجمع وہاں موجود تھا اور لوگ امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا رہے تھے. اور آج جو تمہارے پر بیعت کر رہے ہیں، نہ تو تمہارے ہاتھ میں میں بیعت کروں گا، تمہیں زکات دوں گا، نہ یہ حاصل واپس چلے گئے. اب کھلواڑ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ بیعت جب واپس چلے گئے. اب یہاں ان کے جو ہے سب سے بدماش قسم کا آدمی کون؟ خالد بن ولید. بدتمیز، جانتے ہیں اس کو چڑھا کر لے کر آئے تھے. جناب فاطمہ کی قبر کھودی، قبر کے بعد یعنی قتل کے بعد جناب فاطمہ کی قبر کھودی ہوئی. یہ سوچے کہ جیسے ابھی کی گلی میں ہم پھندا ڈال کے گھسیٹ لے چلے گئے کہ یہاں یہی معاملہ ہوگا، ہم کچھ کر لیں گے. اب جو ہے وہ آیا سینہ تان کے وہاں. اس سے پہلے آتے نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک جگہ کہ آپ 400 کو مل دیجیے گا. تو ہم نے لڑائی جب ہوتی ہے کہتے 400 کو مل دیجیے گا. 400 کی ملنے نہیں جاتا تو دو جاوا مال چلے گا کہ ملنے نہیں آئیں گے. کل وہاں پاؤ دکھانے گے. یہ سوچے کہ ہر جگہ جب معاملہ اسے چل رہا ہے، تبدیلی سے چل رہا ہے، تو یہاں بھی اسے چلے گا. گئے وہ کہا کہ جو ہے امام علی علیہ السلام دیکھا قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے، کہا کہ جو ہے وہ ابھی ہٹو یہاں سے خبر کو نہ آنے. تو دیکھا کہ ابھی کی آنکھ ہے لال، جو کہا کہ جیسے کلیجی ہوتی ہے لال سی، ویسے کنڈیشن امام علیہ السلام کا. یہ سوچے کہ ایسے ابھی تک جیسے لوگ جو ہے چلے آئے وہی چکر. اور یہ جیسے ہی آگے بڑھا امام علیہ السلام پکڑ کر پڑھا اور کس کے اتنا دبائے کہ پیشاب سے نکل گئے، پیخانہ پیشاب دونوں نکل گئے. اور اس کے بعد سب کچھ چلا گئے، چھوڑ دو بھائی ہم جب واپس آ رہے ہیں ہو جائے گی وہ ختم کر بعد میں واپس. یہ بدماش جو ہے اب کمانڈر بنا کے بھیجا گیا کس کے پاس؟ جس کو مالک بن نویرہ کہتے ہیں. اگر آپ پتہ نہیں آپ کو کبھی واقعہ سنے ہوں گے، سوال ایک موقع پر